بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ کسی کا دماغ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، کیونکہ دماغ کی اپنی بھی ایک زبان ہے، یعنی کہ اس کی ایک اپنی لینگویج ہے جس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ اگر آپ کسی کے دماغ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ کیا بول رہا ہے، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھیں، اس کی سوچ کو سوچیں، اس کے پریزنٹ کے بارے میں سوچیں، اس کی حرکات کو دیکھیں اور وہ کیسے موو کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنانے کے بعد آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ وہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ آگے کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ایک بہت آسان راستہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کے سوچ کے متعلق دیکھنا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کس طرح کام کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کوئی ٹاسک دے دیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھیں کہ وہ اس ٹاسک کو کس طرح پورا کرتا ہے اور ایسی کیا حرکات کرتا ہے، کیا وہ اس کو اچھے سے پورا کر سکتا ہے یا وہ کیا سوچتا ہے آپ کے بارے میں۔ تو جیسے ہی وہ ٹاسک پورا کرے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بندہ کیا سوچتا ہے آپ کے بارے میں، وہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کسی بھی انسان کی سوچ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر انیب خالد، اور میں آپ کو آج 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ یہ پتہ لگا سکیں گے کہ ایک انسان آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور جب بھی آپ اس سے بات کریں گے تو آپ اس کی مائنڈ ریڈنگ کر لیں گے، یعنی کہ اس کی حرکات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا وہ آپ کے ساتھ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے یا برا سوچتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی انسان کی سوچ کو سمجھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی جو مائنڈ ہے اس کو فوکس کرنا ہے اور ریلیکس کرنا ہے، اور آپ نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو پریزنٹ، یعنی کہ حال کے بارے میں سوچنا ہے، جو گزر رہا ہے وقت اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایسا بالکل نہ ہو کہ آپ پاسٹ ایونٹس کے بارے میں یا گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا فیوچر کے آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ جس انسان کی سوچ کو آپ نے سمجھنا ہے وہ ہمیشہ جو وقت گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچے گا، وہ تو پچھلی گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اس لیے اگر آپ نے اس کی سوچ کو سمجھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے دماغ کو پریزنٹ میں لانا ہوگا، یعنی کہ حال میں لانا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی سوچ کو اس کے مطابق ایمرج کرنا ہوگا تاکہ آپ اس کے حال پہ سوچ سکیں اور سمجھ سکیں کہ وہ اب کیا سوچ رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح بات کر رہا ہے۔ اگر وہ آنکھوں کو بار بار موو کر رہا ہے ادھر ادھر اور چہرہ سائڈ پہ موو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کنورسیشن سے جو آپ سے وہ کر رہا ہے وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو آپ سے بات کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ میں نہیں آتا، یعنی کہ وہ آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا، تو تب بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس کا جھوٹ نہ پکڑا جا سکے، کیونکہ اور وہ کچھ چھپا رہا ہے آپ سے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ کر کے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اونیسٹ ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اپنی تھاٹس کو اور اپنی جتنی بھی کنورسیشن ہے اور یا جو بھی اس کے دل میں چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو آپ نے اس کی آئی بروز کی حرکت کو نوٹ کرنا ہے، یعنی کہ وہ جب آپ سے بات کر رہا ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کیا اس کی آئی بروز نیچے تو نہیں جا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو یا پھر آپ کی بات کو پسند نہیں کرتا اگر وہ آپ سے بات کرتے ہوئے اپنی آئی بروز کو نیچے کرے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نوٹ کریں کہ اگر اس کے آئی بروز اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ سے وہ بات کرتے ہوئے اس کے آئی بروز اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شاکڈ ہے، وہ کیورس ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ حیران ہو گیا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور آپ کی تھنکنگ اور اس کی تھنکنگ بالکل میچ نہیں کر رہی۔ آنکھوں میں جو تیسرا سائن آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ ہے پیپلز کا سائز۔ پیپلز آنکھ میں بلیک کلر کی ایک پتلی ہے۔ عموماً آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو ڈاکٹر جو ہیں اگر دماغ کا پریشر بڑھ جائے یا جو بھی ہے کہ کسی کی ڈیتھ ڈکلیئر کرنی ہو، اس
کے علاوہ کچھ دیکھنا ہو تو وہ آنکھوں میں ٹارچ یوز کرتے ہیں کہ کیا اس کا سائز کم ہوا ہے، پھیلا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی آنکھ کو چیک کرنے کے لیے بھی اس میں قطرے ڈالے جاتے ہیں کہ پوپلز کا سائز ڈائلیٹ ہو جائے۔ تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ کیا اس کے پیپلز کا سائز اس کی ڈائریکٹ آئی کانٹینٹ میں وہ انکریز ہوا ہے یا ڈکریز ہوا ہے۔ اگر پیپلز کا سائز آپ اس کی ڈائریکٹ آنکھوں میں دیکھیں تو وہ بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو پسند کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور خود کو ایزی فیل کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے پیپلز کا سائز چھوٹا ہو جائے اور آنکھیں سکویز ہو جائیں یعنی کہ تنگ اور بند ہو جائیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انکمفرٹیبل ہے، وہ بات کر کے بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہا، یا پھر اس کو آپ کی بات سے اختلافات ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں جو ایک اور سائن نوٹ کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی آئیز کا کلر کیسا ہے۔ عموماً آنکھ کا جو وائٹ پارٹ ہے ہم اس کو سکلیرا کہتے ہیں، وہ سفید کلر کا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ریڈ کلر کا ہے تو سمجھ جائیں کہ یا تو وہ انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہے یا بیمار ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہے اور آپ کی بات سے اکتا گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی بات کو ختم کریں اور وہ نکل جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بندے کی سوچ کو پڑھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، تو آپ نے اس کے فیشل ایکسپریشنز کو دیکھنا ہے۔ ایک انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے ڈیفرنٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے فیشل ایکسپریشن کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے۔ فیشل ایکسپریشنز جو ہیں وہ ایک کتاب کی مانند ہوتے ہیں جو کہ بولتی نہیں ہے لیکن وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب آپ کتاب کا پہلا صفحہ ہی پڑھ لیں تو پوری کتاب کے بارے میں آپ کو ریڈنگ مل جائیں گی کہ اس کا لے آؤٹ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں پڑھ کے آپ کو کیا ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے فیس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ بات کرتے ہوئے کہ کیا وہ بندہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا اس کے دماغ میں نیگیٹو سوچ تو نہیں ہے۔ تو فیشل ایکسپریشنز بہت ضروری ہیں کسی بھی انسان کی برین ریڈنگ کے متعلق۔ اگر آپ یہ سائن اچھا سا دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بندہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب کبھی کسی سے بات کریں تو آپ دیکھیں اگر اس کا چہرہ یا منہ ایک سائڈ پہ ہو گیا اور وہ اس کو سکویز یا چھوٹا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے ساتھ انکمفرٹیبل ہے، وہ جو آپ بول رہے ہیں وہ اس کو چیز پسند نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرتے ہوئے مسکرا رہا ہے اور اس کے چیکس جو ہیں یہ گال اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی مسکراہٹ اچھی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی بروز، آنکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ دو آئی بروز کے درمیان یعنی کہ بھنوروں کے درمیان بات کرتے ہوئے اگر ورنکلز پڑ جائیں اور وہ گہرے ہو جائیں اور وہ اپنے آئی بروز کو سکویز کرے جس طرح ایسے کر کے، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے نالاں ہے، وہ آپ سے بات کر کے خوش نہیں ہے، وہ کیورس ہے اور وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کچھ گہرا اور کچھ گہرائی میں سوچ رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہوں گی کسی بھی انسان سے جب آپ بات کر رہے ہوں، تاکہ آپ اس کے اچھے سے ایکسپریشنز کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ فیس پہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ نوٹ کریں کہ اس کا چہرہ اور منہ جو ہے وہ چھوٹا تو نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور اس کا منہ چھوٹا اور سکویز ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ سے انکمفرٹیبل ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ اس کے برعکس اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے اس کا چہرہ کھل رہا ہے اور منہ کھل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی باتیں اس کو اچھی لگ رہی ہیں، وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سائن ہے کہ اس کے چہرے اور منہ کی حرکت کو دیکھ کے آپ کو بڑا آسانلی پتہ لگ جائے گا کہ وہ بندہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اچھا سوچ رہا ہے یا برا سوچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسکراہٹ بھی انسان کی وہ بھی پتہ لگ جاتی ہے کہ وہ اصل ہے یا ریئل ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے اور اس کے چیکس اوپر کو ہو رہے ہیں اور منہ کھل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے،
وہ آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ایگری کرتا ہے۔ ایک ریئل اسمائل کی خوشی جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس کی آنکھیں کتنی کھلی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کے آئی بروز فروز اور نیچے کی طرف ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے بالکل خوش نہیں ہے، انکمفرٹیبل ہے اور سرپرائزڈ ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور اس کے آئی بروز اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سرپرائز ہے اور کنفیوز ہے، وہ آپ سے کیا بات کرے، کیوں بات کرے اور کیسے بات کرے۔ تو کسی انسان کے چہرے کی طرف دیکھ کے آپ بڑے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ ہے باڈی لینگویج اور لینگویج آف گیسچرز کو، یعنی کہ جب آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ نے اس کی باڈی لینگویج کو اور اس کے ہاتھوں کے گیسچرز کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ سے کس طرح بات کر رہے ہیں۔ عموماً باڈی اور ہاتھ بہت کچھ بول جاتے ہیں، آلدو وہ نہیں بولتے، لیکن ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بندہ آپ سے کتنا کو لائل ہے، اس کے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ سے۔ اگر آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی چیز پہ ہاتھوں کو تیزی تیزی سے مار رہا ہے یا کسی بھی بورڈ کے اوپر ایسے ایسے تیزی تیزی سے کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ جو بات آپ اس سے کر رہے ہیں وہ یا تو اس کو پسند نہیں ہے یا پھر وہ آپ کی سوچ سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو کسی بھی اور اگر وہ باڈی کو مسلسل سائڈ پہ اس طرح ہلا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اکتا گیا ہے یا پھر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا اور شاید صرف ایک دل لگی کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ کراس ہینڈ کر کے، مطلب اس طرح کر کے وہ آپ کی بات سن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ سے شائع ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا یا بہت جلدی آپ سے بات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کراس ہینڈ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کراس ہینڈ ایک دیوار کی مانند ہوتی ہے، یعنی کہ دیوار جس طرح اپنے اندر بہت سی چیزیں چھپا لیتی ہے، اس طرح جو لوگ کراس ہینڈ کر رکھ کے بات کرتے ہیں آپ سے، وہ اپنے اندر بہت چیزیں چھپا لیتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو اندر سے وہ نظر آ رہتے ہیں، ان کی سوچ آپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ آپ جب بھی بات کریں تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا اور بڑے احتیاط سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ وہ آپ سے وہ نہیں چاہتے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا وہ لین فارورڈ یعنی آگے کی طرف آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات میں انٹرسٹڈ ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو یوں یوں ٹیپ کر رہا ہے، چھیڑ رہا ہے، خارش کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اکتا گیا ہے، وہ آپ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ یہ بہت سا ایک چھوٹا سائن ہے، چہرے کو ٹیپ کرنا یا پھر ہاتھوں کو اس طرح ٹیپ کرنا، کہ وہ بندہ آپ میں بالکل انٹرسٹ نہیں شو کر رہا اور آپ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سائن ہیں جن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ آپ میں انٹرسٹ ہے یا اس کی تھاٹس اور آپ کی تھاٹس ایک ہیں کہ نہیں ہے۔ کسی بندے کی باڈی اور ہاتھ سے اس کی سوچ کا اندازہ لگانا یہ بالکل جو ہے بہت پیشنٹ کا کام ہے، اور آپ کو ان چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا جو کہ آپ کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ یہ چھوٹے مطلب امپورٹنٹ سائنس جو ہیں یہ ایک کتاب کی مانند ہیں جو کہ بالکل بند ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ اور بہت طریقے سے ان سارے ایکسپریشنز کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو 3 سائنس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جو سب سے پہلے ہے وہ ہے آپ کو اپنے دماغ کو ان سب چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا اور خود کو پاسٹ سے نکالنا ہوگا، یعنی کہ ماضی کے خیالات سے نکالنا ہوگا اور پریزنٹ یعنی حال پہ جو گزر رہا ہے اس پر فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنے پریزنٹ یعنی کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس پہ فوکس کر رہا ہے۔ جب آپ اس پہ فوکس کریں گے تو آپ کی سوچ اور اس کی سوچ ایک ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ سو مائی ٹیک ہوم میسیجز کہ آپ اپنے برین کو بالکل فوکس کریں، ریلیکس کریں اور اگلے کی حرکات کو نوٹ کریں کہ وہ
آپ سے کس طرح بات کر رہا ہے، کس طرح کی گیسچر دے رہا ہے، اس کی آئی موومنٹس کیسی ہیں، اس کے فیشل ایکسپریشنز کیسے ہیں، تبھی آپ اگلے بندے کی سوچ کے مطابق سوچ سکیں گے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ اس ویڈیو پہ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ اچھی اچھی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔